اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک کیلبری فاؤنڈ کی موجد اور شہرت یافتہ مریم نواز نے فرمایا ہے کہ جو ماں کی محبت کا ذکر ہوا تو انہوں نے عمران خان پہ الزام لگایا کہ ان کی تو محبت ہی اپنی ماں سے کوئی نہیں تھی، تو جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ کاؤنٹری کھیل رہے تھے اور وہ آئے نہیں۔ عمران خان کے پر کچھ بھی آپ الزام لگا لیں، ان کو یو ٹرن خان کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو کہ ان سے حکومت صحیح نہیں چل رہی، کیسے بھی ہو، لیکن ماں کی محبت کی اگر بات کی جائے تو بالکل غلط ہے۔ وہ تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، عمران خان نے اپنی ماں کی محبت کے لیے کی خاطر اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے 3 ہاسپٹل، اتنے عظیم الشان ہاسپٹل بنا ڈالے کہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی شخص نے ایسا کام نہیں کیا۔ شوکت خانم کے بیٹے نے جو کام کر دکھایا وہ دنیا کی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تمہارے باپ نے کیا کبھی یہ کام؟ میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ مریم نواز کی حیثیت کیا ہے، تم ہو کیا؟ تم تو وہ تھی جب عمران خان کے ساتھ تصویریں کھنچانے کے لیے مرتی تھی، جب عمران اور نواز شریف کی دوستی ہوتی تھی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر رہی ہوتی تھی۔ آج تم وہ باتیں کر رہی ہو عمران خان کے۔ عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے جو دنیا میں کام دکھائے ہیں، جو کرکٹ کھیلی، کرکٹ کے بعد جو ہاسپٹلز بنائے ہیں، ہاسپٹل کی مثال نہیں ملتی کہیں بھی۔ اور کہو ماں کی محبت، تو ماں کی محبت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ اس نے ماں کی تکلیف دیکھتے ہوئے دنیا بھر سے بھیک مانگی، چندے اکٹھے کیے، اور اس نے 3 ہاسپٹل پاکستان میں اکٹھے کر دی، اپنی ساری دولت اس پہ لگا دی۔ لے کے آج بھی جو اس نے وصیت کی ہے، اس نے کہا کہ میرا جو لاہور والا گھر ہے، بنی گالا ہے، یہ تمام میرے مرنے کے بعد جو شوکت خانم کو دے دیے جائے۔ تم لوگ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کی۔ میں اکثر عمران خان کے خلاف بھی پروگرام کرتا ہوں، عمران خان کی باتوں کے، لیکن جہاں ماں کی محبت کا ذکر آیا مجھے خود بڑی تکلیف پہنچی کہ یہ بات اس نے غلط کی ہے۔ تمہاری جو محبت تھی ماں کی، تم ملک ماں کو چھوڑ کے لندن سے پاکستان کیوں آ گئی؟ صرف یہ تھی کہ تمہیں یہ اشارہ مل گیا تھا کہ تمہاری ضمانتیں ہو جائیں گی، تم بچ جاؤ گے سارے۔ باپ آ جاتا تم وہیں بیٹھی رہتی ماں کے پاس، تم ماں کو چھوڑ کے آ گئی۔ یہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی۔ اور یہ ایک ایسا اس نے قدم اٹھایا ہے کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک رہے گی کہ اس شخص نے اپنی ماں کی خاطر اس کے نام سے 3 ہاسپٹل بنا دیے، اور شاید پتہ نہیں اور کتنے ہاسپٹل بنے، اس کا ارادہ ہے۔ اس نے جو پاکستان کو دیا ہے، تم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، صرف پاکستان سے لیا ہے۔ تو بات کرتے وقت سوچا کرو، تمہارے منہ پہ جو داغ ہے، جو تمہیں دھبے لگے ہوئے ہیں، ہم تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ سب سے بڑا دھبا جو تمہارے منہ پہ لگا ہے تمہارا ہسبینڈ ہے، جو کیپٹن صفدر ہے، وہی ایسا بونگا آدمی جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ تم اس داغ کو نہیں صاف کر سکتی ساری زندگی۔ جو اس کے کارنامے ہیں اس کو تم صاف نہیں کر سکتی، جو اس نے تمہارے ساتھ کیا وہ تم صاف نہیں کر سکتی، تو تم کیا بات کرتی ہو عمران خان کی؟ عمران خان کے تو تم جوتے کی خاک بھی نہیں ہو، تمہارے پاس پیسہ ہی ہے نا، صرف کوئی عزت نہیں ہے۔ تمہیں زبردستی لانچ کیا جا رہا ہے، اور لانچ کرنے میں جو ہے نا صرف پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ تم نے اس ملک کے لیے اس کو دیا کیا؟ ملک کو تم اپنی دولت بچانے کے لیے سارے ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ تو شرم کرو، حیا کرو۔ ایسے ہی کسی پہ الزام نہیں لگا دینا چاہیے، پہلے اس سے ایسا بن کے تو دکھاؤ، ایک کام کر کے تو دکھاؤ۔ حکومت بھی اس کی ابھی ایسی اتنا کام نہیں ہے، آج وہ نئی حکومت چلا سکتا ہے صحیح طریقے سے، اس میں مسائل ہیں، ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن میں یہ نہیں کبھی کہوں گا کہ وہ بدعنوان ہے، کرپٹ ہے، بے ایمان ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے سب کیا ہے۔ اس کی وصیت دیکھ لو تو تمہارے سر آنکھیں کھل جائیں گی۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناصر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now.